علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا مکے سے کوفہ آنا، یزید کی فوج کا کربلا کے میدان میں آپ سے جنگ کرنا، پانی کی بندش، بچوں کی شہادت اور 10 محرم میں جو قیامت کا منظر پیش آیا جس پر انبیاء، آسمان، زمین، جنات سب کرب سے چیخ پڑے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حقیقت پہ مبنی واقعہ بیان کروں گی جو تمام دنیا کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت ملی۔ یزید بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید جانتا تھا کہ ان کی خلافت کو حضرت امام حسین کبھی قبول نہ کریں گے۔ اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر میری بیعت کو مانیں، اگر وہ میری بیعت کو نہ مانیں گے تو میں ان پر ظلم کروں گا۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکے تشریف لے گئے۔ وہاں ان کو کوفے والوں کا خط ملا کہ یزید ان پر بہت ظلم کرتا ہے، ان کی مدد کریں۔ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا اور وہاں جا کر حالات معلوم کرے۔ کوفے والوں نے حضرت عقیل بن مسلم کا بہت احترام سے استقبال کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا، جہاں کے حالات ٹھیک ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت بھی لے لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یزید کوفے والوں کو دھمکیاں دینے لگا اور تمام کوفے والے اپنی زبان سے مکر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات بالکل بدل گئے۔ حضرت امام حسین کو خط مل چکا تھا کہ کوفہ تشریف لائیں۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوفہ کے حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچے تو یزید کی فوج نے ان کو روک دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم لوگ کہتے ہو تو میں کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو میں کوفہ سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنا قافلے کا راستہ بدل دیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیلے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ آپ نے اپنے قافلے کو حکم دیا، یہاں خیمے لگاؤ۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا میں لگایا تو یزیدی فوج نے بھی کربلا پہنچ گئے۔ یزید کی فوج کے سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ یا مجھے مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں سے ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو مجبور کیا کہ یزید کی بیعت کریں، باطل کا ساتھ دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، 3 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حضرت امام کے سامنے 22,000 فوج کا لشکر بھیج دیا۔ آپ کی ٹوٹل تعداد 82 تھی، 82، جن میں سے عورتیں اور بچے بھی تھے۔ حضرت امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ 100 گنا سے بھی زیادہ لوگوں کو ان کے سامنے بھیج دیا گیا۔ یزید کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت امام حسین کو ہرانا ہے تو پانی کو بند کرنا پڑے گا، تب ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا۔ کربلا میں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا سوائے نہر فرات کے۔ 7 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے جوان پانی کی پیاس کو تو برداشت کر سکتے تھے، لیکن بچے اور عورتوں کا برا حال تھا۔ یزید نے فیصلہ کیا، 9 محرم کو حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، یزید کو کہا جائے ہمیں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے دیا جائے۔ انہوں نے بات مان لی۔ حضرت امام حسین جان چکے تھے یزید ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے 9 محرم کی رات کو اپنے خیمے والوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ بات طے ہو چکی ہے، ہم سب 1-2 دن میں شہید ہو جائیں گے، اس لیے جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے تمام دیے بجھا دیے تاکہ کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو بلا جھجک چلا جائے۔ جب دیے جلائے گئے تو تمام لوگ وہیں کے وہیں موجود تھے۔ آخرکار 10 محرم کا دن بھی آ گیا۔ جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے، کبھی قاسم تو کبھی علی اکبر، کبھی اون محمد۔ 3 دن کے پیاسے تمام افراد شہید ہونے لگے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کے نہر فرات کی طرف پانی کا مشکیزہ لے کے گئے۔ مشکیزے میں پانی بڑا ہی تھا کہ یزید کی فوج نے حضرت عباس علمدار پر حملہ کر دیا، ان پہ تیروں کی برسات کر دی۔
اور وہ حضرت امام کے خیمے سے پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک اہل بیت کے جوان سب شہید ہو گئے۔ جب تمام لوگ شہید ہو گئے تو تب حضرت امام حسین نے خود میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا۔ کبھی امام حسین زمین مخاطب ہو کر کہتی، اے امام حسین، پورے لشکر کو کیا ہم تباہ و برباد کر دیں؟ کبھی آسمان چیخ کے کہتا کہ ہمیں حکم دیا جائے۔ حضرت امام حسین فرشتوں، جنوں، زمینوں اور آسمان کو کہتے، یہ میرے صبر کا امتحان ہے، میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، میرے بعد کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ میرے نانا حضرت محمد کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ سب حضرت امام کا صبر دیکھ رہے تھے۔ کبھی آپ علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے تو کبھی 6 ماہ کے پیارے سے بچے کے ننھے سے بچے کو قبر پہ اتارتے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا تو خیموں میں آئے، بیویوں سے الوداع کرنے آئے۔ امام سجاد کو نصیحت کی کہ اسلام کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرنا۔ ذوالجناح کو حکم دیا، مجھے جنگ میدان میں لے کر جا۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹی پڑی ہیں۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ سے فرماتے ہیں، بابا کی جان، اپنے بابا کو الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، بابا صبح سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارے خون سے ہی تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کر۔ میدان میں آ کر بلند آواز میں فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں، میرا خون رسول کا خون، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میرے بچوں کو پیاسا مار رہے ہو؟ میں نے کسی انسان کا حق مارا ہے؟ تمہیں تمہارے بابا حضرت علی کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، یہ جو تم علم لے کر پھر رہے ہو یہ اس علی کی وجہ سے ہی ہے، تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ سپاہی کہتے ہیں، یزید ہمیں دنیاوی دولت سے مالا مال کر دے گا، ہم امیر ہو جائیں گے۔ عمر بن سعد ڈر گیا کہ سپاہیوں میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، حسین کی بات مت سنو، بس حملہ کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے، حضرت حسین کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنا ہو گیا۔ زمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے، پوری فوج ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ شمر اور عمر بن سعد نے سوچا یہ علی کا شیر ہے، تمام فوج حضرت امام پر اکٹھا حملہ کرے، کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے، دور سے ہی حملہ کیا جائے۔ اور آدھی فوج کو کہا، عورتوں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ عجیب منظر تھا، امام حسین کے چاروں طرف گھیر کر تیروں سے برسائے جا رہے تھے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رکتے ہیں، جیسے ہی رکتے ہیں سب ان پر حملہ کر دیتے ہیں، کچھ تیر برساتے ہیں، کچھ نیزے برساتے ہیں، کچھ برچی برساتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی پھینکتے ہیں۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر نہ تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھنا چاہی، جو ہی سجدہ کیا تو زمین پر سجدہ نہ کیا، تیروں کے مسلح پر سجدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء رو پڑے۔ شمر نے حکم دیا، حضرت امام حسین کا سر جسم سے الگ کر دیا جائے۔ جو بھی آپ کا سر قلم کرنے کے قریب آتا ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا، وہ چیخ کر دور چلا جاتا۔ شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ آپ کا امامہ سر سے اتار کر پھینکتا ہے، آپ کے گلے پر تلوار رکھتا ہے۔ شمر دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ ہمیں بددعا دے رہا ہے، اس کے سارے خاندان کو جو ہم نے قتل کر دیا۔ کان قریب کرتے ہیں تو حضرت امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، میرے بچوں کی قربانی قبول کر، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کر۔ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیارے رسول کے نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کر۔ سلام علی محمد پر،
سلام رسول کے خاندان پر۔ شمر نے آپ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کر دیا اور سر مبارک کو نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھومنے لگا۔ عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا۔ اس دن حضرت امام تو شہید ہو گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ حق آج بھی بلند ہے اور باطل کا کچھ پتہ نہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکتے ہیں روشنی کی طرح۔ شکریہ۔